یہ ریاستی اداروں کے ہاتھ 3 لوگوں کے فونز لگ گئے۔ اس وقت فیض عمران بشرا گٹھ جوڑ جو ہے اب وہ شکنجے میں۔ یوں عمران خان کے بعد بشرا بی بی فیض کا فیض لینے والوں میں سر فہرست ہے۔ عمران خان بظاہر تو جیل میں تھا، لیکن ان کو سہولت کاروں کی وجہ سے تمام سہولیات میسر تھی۔ فیض کو بہت استعمال کیا، چاہے عثمان بزدار ہو، فرح گوگی ہو، ان دونوں کی میگا کرپشن ہو، القادر ٹرسٹ ہو، عدلیہ سے عمران کے لیے سہولت کاری ہو، یا مخالفین کو بدترین انتقام کا نشانہ بنانا ہو، ہر جگہ فیض نیازی گٹھ جوڑ کام کرتا رہا۔ کیسے لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اور اب آپ کو بتاؤں کہ جو فیض کے بڑے قریب تھے لوگ، وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، چھپتے پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ گھیرا سخت ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریاستی اداروں کے ہاتھ 3 لوگوں کے فونز لگ گئے، یا یہ کہہ لیں کہ ان فونز کا ڈیٹا بھی ان کے پاس آ گیا۔ اس وقت فیض عمران بشرا گٹھ جوڑ جو ہے اب وہ شکنجے میں۔ بس اب اسی حوالے سے روز نئے سے نئے انکشافات جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ آج تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن کے بھارت کے ساتھ روابط کے چشم کشا ثبوت سامنے آ گئے، جسے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ریاست مخالف بیانیے کو پھیلانے میں بھارتی سہولت کاری بے نقاب ہو گئی۔ یوں ایک بار پھر ثابت ہو چکا ہے کہ غیر ملکی اور بھارتی لابی جو ہے بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ابھی تک متحرک ہے۔ اس کی تفصیل تو میں آپ کو ذرا آگے چل کے بتاتا ہوں۔ پہلے آپ کو بتاؤں کہ فیض حمید خواتین کو بہت استعمال کرتا تھا۔ ویسے تو عمران میں اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن جہاں ڈر ہوتا تھا کہ وہ نہیں مانے گا تو پنکی کا استعمال کرتا۔ وقت کے ساتھ یہ تعلق اتنا مضبوط ہو گیا کہ جب عمران خان پکڑا گیا اور 9 مئی کا واقعہ ہوا تو اس 9 مئی میں ساری کمیونیکیشن پنکی کے ذریعے کی گئی، کیونکہ عمران کے اڈیالہ جانے کے بعد پہلے بشرا کے ساتھ مل کر فیض نے پی ٹی آئی کو ہنگامہ آرائی کے لیے متحرک کیا، اور جب بشرا بھی پکڑی گئی تو پس پردہ بیٹھ کر فیض نے کچھ اور ریٹائرڈ منظور نظر آفیسرز کو پی ٹی آئی کو پیغام رسانی اور سہولت کاری میں استعمال کیا، جو اب آہستہ آہستہ پکڑے جا رہے ہیں۔ اور یوں فیض کے پکڑے جانے پہ فیض عمران گٹھ جوڑ، جس کا ولین کردار بشرا ہے، پوری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان تمام چیزوں کا کھرا جو ہے وہ چکوال سے چوری کیے گئے فون کے ذریعے معلوم ہوا۔ بشرا بی بی کو فیض نے ایک بابا جی عنایت کیے ہوئے تھے، جو عمران کے ارد گرد لوگوں کے فون ٹیپ کر کے پنکی کو بتاتا تھا، پھر پنکی کپتان کو لوگوں کے مسئلے مسائل کے بارے میں پکی غیب کی معلومات دیا کرتی، جس وجہ سے کپتان سمیت باقیوں نے پنکی کو اپنا مرشد سمجھا ہوا تھا، بنایا ہوا تھا، اور ہے۔ یوں عمران خان کے بعد بشرا بی بی فیض کا فیض لینے والوں میں سر فہرست ہے۔ تو یہ کہانی نہ پتہ چلتی اگر وکاس نہ پکڑا جاتا۔ فیض پہلے تو معافی حاصل کر چکا تھا، لیکن اب اس ڈبل گیم کر رہا تھا۔ قوم کو وکاس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کے فون نے لنکا ڈھا دی۔ یوں فیض عمران گٹھ جوڑ ایک ایسا گورکھ دھندا ہے جو ہر روز ایک نئی کہانی بریک کر رہا ہے۔ اب تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دونوں نارسسسٹ تھے، نرگس پسند اشخاص، ان کے مابین رابطے اور پل کا کام پنکی ہی دیتی تھی۔ عمران خان بظاہر تو جیل میں تھا، لیکن ان کو سہولت کاروں کی وجہ سے تمام سہولیات میسر تھی۔ موبائل فون بھی ان کے پاس تھا جو انہوں نے جیل کے باتھ روم میں رکھا ہوا تھا، وہاں پہ وائی فائی بھی تھا اس کے پاس۔ پیٹ کے درد کا بہانہ کر کے زیادہ وقت جیل کے باتھ روم میں گزارتا تھا۔ باہر میسیجز آتے تھے اور وہ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے تھے کہ جی کھانے میں کچھ ملا کے دیا جا رہا ہے، عمران خان کی طبیعت خراب ہے، پیٹ خراب ہے۔ بہرحال وہیں سے عمران اپنا پورا نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ کہتا تھا نا کرنل نے جیل پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ عمران خان نے واویلا اس لیے کیا کہ یوتی یہی سمجھیں کہ آئی ایس آئی نے جیل پر قبضہ کیا، کیونکہ عمران دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جیل میں ہی عمران خان جمائمہ اور زلفی سے بھی بات چیت کرتا تھا۔ جمائمہ کی ٹویٹس اور زلفی کی اچھل کود اسی وجہ سے چل رہی تھی۔ تو رؤف حسن کی بات کریں تو ذرائع کے مطابق اس کے فون کا ڈیٹا بھی اب مل چکا ہے۔ رؤف نے امریکن رائن گرم کے بعد 19 نومبر 2022 کو بھارتی صحافی کرن تھاپر سے بطور پارٹی میڈیا کوارڈینیٹر باضابطہ رابطہ کیا۔ شروع کے واٹس ایپ پیغام میں بھارتی صحافی نے رؤف حسن سے شاہ محمود قریشی کے متوقع انٹرویو کے بارے میں دریافت کیا۔ تو کرن تھاپر نے 24 نومبر 2022 کو رؤف حسن کو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بارے میں اپنا اور سابق سیکرٹری رانا بینرجی کے ساتھ یوٹیوب پہ ہونے والے انٹرویو بھی شیئر کیا۔ رؤف حسن کے ساتھ سیکرٹری کے شیئر کرنے والے انٹرویو میں بھارتی کرن تھاپر نے
موجودہ آرمی چیف کو انڈیا کے لیے زیادہ ہارڈ لائنر قرار دیا۔ 25 نومبر 2022 کو کرن تھاپر نے واٹس ایپ پیغام کے ذریعے رؤوف حسن کے ساتھ جنرل عاصم منیر سے متعلق ایک پاکستانی صحافی کا انٹرویو شیئر کیا۔ رؤوف حسن نے جواب میں پاکستانی صحافی کو ایک ناقابل اعتبار شخص قرار دیتے ہوئے آرمی چیف سے متعلق حساس معلومات بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ شیئر کی۔ اب باوثوق ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ رؤوف حسن نے فروری 2023 کے واٹس ایپ پیغام کے ذریعے یوکرین کے معاملے پہ بھارتی موقف کو سراہتے ہوئے پاکستانی موقف پہ سخت اعتراض کیا۔ رؤوف حسن کا کہنا تھا کہ غیر جانبدار رہنے کی خواہش کے تناظر میں بھارت کا موقف قابل فہم ہے۔ پاکستان پہ کڑی تنقید کرتے ہوئے سنگین الزام لگاتے ہوئے رؤوف حسن نے بھارتی کرن تھاپر کو کہا کہ پاکستان کا موقف انتہائی حیران کن ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، لیکن اطلاعات ہے کہ پاکستان یوکرین کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ مارچ 2023 کو کرن تھاپر کو بھیجے گئے رؤوف حسن کے پیغامات میں اشتعال دلاتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کے گھر سے گرفتاریوں کو ریاستی دہشت گردی قرار دیا ہے۔ رؤوف حسن کی جانب سے بھارتی صحافی کو بھیجے گئے ان اشتعال انگیز و خوفناک پیغامات میں رؤوف حسن نے کہا کہ پاکستان ایک خونی انقلاب کے لیے تیار ہے۔ باوثوق ذرائع اس بات کی بھی تصدیق کر رہے تھے کہ 10 مئی 2023 کو رؤوف حسن کی جانب سے بذریعہ زوم کرن تھاپر کے ساتھ ایک انٹرویو بھی ریکارڈ کیا گیا۔ 11 مئی 2023 کو واٹس ایپ میسج کے ذریعے رؤوف حسن نے افواج پاکستان کے مختلف دستوں کی نقل و حرکت کو تروڑ مروڑ کر اور بگاڑ کر پیش کیا اور کہا کہ پاکستان کی سڑکوں اور گلیوں میں مکمل فوجی نقل و حرکت دیکھی جا رہی ہے، تو غیر ضروری ہے جان پیدا کرتے ہوئے رؤوف حسن نے کہا کہ ہمیں غیر اعلانیہ مارشل لاء کے عہد سے گزر رہی ہے۔ اس پہ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پیغام رسانی دراصل کرن تھاپر کی پشت پر بیٹھے را کے اہلکاروں کے لیے معلومات کا خزانہ تھی۔ تو پی ٹی آئی کے ترجمان نے ان پیغامات کے ذریعے ملکی حساس معلومات ایک بھارتی کو پہنچائیں تاکہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ یہ واٹس ایپ میسیجز اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رؤوف حسن نے بھارتی صحافی کرن تھاپر کو آمادہ کیا کہ وہ پاک فوج کے خلاف منفی تاثرات پہ مبنی بیانیے کی تشہیر کرے، اور یہ پیغامات نہ صرف ریاست کو بدنام کرنے کی سازش تھے بلکہ انقلاب کے نام پہ بھارتی میڈیا میں پروپیگنڈا کرنا تھا۔ اور ان ثبوتوں کے پیش نظر رؤوف حسن اور اس کے سہولت کاروں کے خلاف مکمل اور کڑی تحقیقات اب ہونی چاہیے۔ دراصل عمران کے توہم پرستی اور اسے بشا کا کنٹرول دیکھتے ہوئے فیض نے اس کو بہت پہلے سمجھ لیا تھا اور اس کا خوب فائدہ اٹھایا، اور عمران نے بھی اپنے اقتدار کی طوالت اور سیاسی فائدے کے لیے فیض کو بہت استعمال کیا، چاہے عثمان بزدار ہو، فرح گوگی ہو، ان دونوں کی میگا کرپشن ہو، القادر ٹرسٹ ہو، عدلیہ سے عمران کے لیے سہولت کاری ہو، یا مخالفین کو بدترین انتقام کا نشانہ بنانا ہو، ہر جگہ فیض نیازی گٹھ جوڑ کام کرتا رہا، اور جو کام فیض نے اپنے مطلب کا کروانا ہوتا تو وہ بشرا کو استعمال کر کے نیازی سے کروا لیتا۔ تو اس گٹھ جوڑ کی کوئی حدود نہیں تھی۔ ادھر بشرا گوگی کو مکمل آزادی اور اتھارٹی حاصل تھی، اور ادھر عمران خان بھی فیض کو اپنا الو سیدھا کرنے کی کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ تو اس فیض نیازی اور بشرا گٹھ جوڑ میں اتنی پختگی آ چکی تھی کہ جب کئی بار جنرل باجوہ نے عمران سے فیض کو بدلہ لینے کا کہا تو کپتان ٹال مٹول کے ساتھ ناراض بھی ہو جاتا تھا۔ حتیٰ کہ اس گٹھ جوڑ نے یہ بھی پلان کر لیا تھا کہ آرمی کے لیے کمانڈ کی شرط کو پورا کرنے کے لیے ISI کو ہی کمانڈ بنا دیا جائے، کیونکہ پلان یہ تھا کہ فیض اور نیازی آرمی چیف اور وزیر اعظم بالترتیب ایک عرصے تک رہ سکے۔ جب ایسا نہ ہوا اور جنرل باجوہ نے نیازی کی نہیں سنی اور فیض کو ہٹا دیا تو بشرا اور عمران نے جنرل باجوہ کے خلاف بھی محاذ کھول دیا۔ فیض پشاور سے بھی بشرا کے ذریعے اپنے آرمی چیف بننے کے منصوبے پہ عمل درآمد ہونے کے لیے سازشیں کرتا رہتا تھا۔ فیض آرمی چیف تو نہ بن سکنے اور ریٹائرمنٹ کے بعد عمران بشرا کے ساتھ مل کر اب سیاسی ماحول کو مزید گندا کرنے اور غیر مستحکم کرنے کا اس نے ایک پلان بنایا، جس میں اسٹیبلشمنٹ پر پریشر بڑھانے کے لیے مختلف طریقوں سے انتشار، پروپیگنڈا، فیک نیوز کے ذریعے ملک میں ہیجان قائم رکھنے کے لیے فیض، عمران اور بشرا گٹھ جوڑ نے ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی لیے جاتے جاتے قمر جاوید باجوہ نے جو نیازی کو نکالا وہ اس نے ملک کے اوپر ایک احسان کیا۔ ہم سب کو جنرل باجوہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ البتہ اصل مجرم جو ہے جنرل فیض کا جرم فوج میں بغاوت اور غداری کے زمرے میں شمار ہوتا ہے، اسی کوئی معافی نہیں۔ نیازی فیض گٹھ جوڑ کو نشان عبرت بنانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مستقبل میں پھر کوئی آستین کا سانپ فوج جیسے ادارے میں بغاوت کا سوچ بھی نہ سکے، جو کوئی بھی اپنے ذاتی مفاد کو ملکی اور ادارتی مفادات سے اوپر رکھتا ہو۔ فوج نے بارہا ثابت کر دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اور اب آپ کو بتاؤں کہ جو فیض کے بڑے قریب تھے لوگ وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، چھپتے پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے
کہ گھیرا سخت ہو رہا ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا, کامنٹ سے اپنی رائے دیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.